اب اگر غصے میں کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق فوراً ہو جائے گی، کیونکہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ بڑی کتابیں حدیث کی، اس میں روایت موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں کہ اگر کوئی ان کو مذاق میں بولے، غصے میں بولے، کھیل کود میں بولے، کیسے بھی بولے، وہ فوراً مانی جائے گی۔ ان میں سے ایک طلاق ہے۔ آپ نے فرمایا جدہن جد، اگر کوئی نے سنجیدگی میں بھی بولے گا نا تو وہ بھی تب بھی مانی جائے گی، اور اگر کوئی مذاق میں بولے گا تب بھی مانی جائے گی۔ جیسے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تمہیں طلاق ہو، یا میں نے تمہیں طلاق دے دی، یا تم آزاد ہو، اب اگر چاہے مذاق میں بولا ہو، چاہے غصے میں بولا ہو، چاہے کیسے بھی بولا ہو، تو فوراً طلاق مانی جائے گی۔ اگر ایک طلاق دیے تو ایک مانی جائے گی، 2 دیے تو دونوں مان لی جائیں گی، اور اگر 3 دیے تو تینوں مان لی جائیں گی۔ بس ہاں ہوش میں دیو، اگر بے ہوشی کے عالم میں دیے سوتے ہوئے، یا اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور دے دی، تو نہیں مانی جائے گی۔ ہوش میں اگر دیو تو مانی جائے گی۔ اب چاہے وہ ہوش کی حالت غصے کی ہو، چاہے ناراضگی کی ہو، چاہے خوشی کی ہو، چاہے کھیل کود کی ہو، کیسے بھی ہو، طلاق مانی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، ابھی آپ نے ایک ویڈیو سماعت فرمائی۔ یہ یوٹیوبر مفتی کم علمی اور کم تحقیق کی بنیاد پر خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ کم تحقیق کی بنیاد پر، کم علم کی وجہ سے غلط مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کے رشتے خراب کرتے ہیں۔ جو رشتے ابھی ختم نہیں ہوئے، یہ لوگ غلط مسائل بتا کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب کتنے سارے لوگ اس کو سنے ہوں گے اور کتنے لوگ اس پر عمل کیے ہوں گے۔ دیکھیں، غلط مسئلہ بتانا حرام ہے، اور اس کی نسبت حدیث کی طرف کرنا یہ اشد حرام ہے، گناہ ہے، دونوں بھی گناہ ہے، گناہ پر گناہ ہے۔ تو بھی آپ نے اس شخص کی ویڈیو سماعت فرما لی۔ یہ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں چاہے جیسی بھی حالت میں طلاق دو، طلاق ہو جائے گی۔ داڑھی بڑی رکھ لینے سے، سر پر امامہ پہن لینے سے کوئی مفتی عالم فاضل نہیں کہلاتا، بلکہ عالم فاضل مفتی علم اور تحقیق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہم حنفی ہیں اور مسلک 4 مسالک ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ہم حنفی ہیں۔ تو یہ جو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، جہاں تک میرا خیال یہ حنفی ہے، پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ طلاق کس صورت میں ہوتی ہے، کس صورت میں نہیں۔ غصے کی وہ کون سی شکل ہے، غصے کی وہ کون سی صورت ہے جس میں طلاق ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جس میں طلاق نہیں ہوتی، یہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو احادیث اور فقہا کے فتاوی کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں وہ حدیث پیش کر دوں جو ان مولوی صاحب نے کہا ہے، اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بڑا جھوٹ انہوں نے حدیث کی طرف باندھا ہے اور غلط مسئلہ لوگوں کو بتایا ہے۔ حدیث ترمذی شریف کی جو انہوں نے بیان کی، وہ اسکرین پر آپ دیکھیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا مفہوم اور ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجعۃ۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ آپ حضرات غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں لفظ انہوں نے غصہ ایڈ کر دیا تھا، پر حدیث پاک میں غصہ لفظ ہے ہی نہیں، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ 3 چیزیں وہ ہیں، اگر کوئی اس کو سنجیدگی میں کرتا ہے تب بھی وہ سنجیدہ ہی کہلاتی ہیں، اگر کوئی اس کو مذاق میں کرتا ہے تب بھی وہ سنجیدہ ہی کہلائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک نکاح ہے، اور ایک طلاق ہے، اور ایک رجعت۔ سنجیدہ یعنی کہ سنجیدگی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سیریسنس جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہوش و حواس میں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، سیریس ہے اس معاملے میں، آپ سوچ سمجھ کر بالکل عقل مندی کے ساتھ آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہاں پر غصے کا لفظ نہیں ہے، حدیث پاک میں انہوں نے غصہ ترجمہ کیسے کر دیا؟ تو یہ کم علمی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے غصے کی جس وجہ سے طلاق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے، غصے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک غصہ یہ ہے کہ انسان اتنا ہوش میں ہو کہ وہ غصے میں کیا کر رہا ہے اس کو وہ بات پتہ چل جائے، اس پر وہ قائم رہے کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا، پاگل پن یا جنون اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے، غصہ غالب ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح سے اس کی عقل ہو جاتی ہے۔ ایک غصہ پھر ان دونوں کے درمیان ہے، پھر اس کے لیے دلائل دیکھنے پڑیں گے، کس طرف زیادہ دلائل ہے، مضبوط دلائل موجود ہے، پھر اس کے اعتبار سے حکم لگایا جاتا ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے سے وقت میں آپ کو جو ہے ضروری مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ آگے حدیث پاک میں دیکھیں بیان کیا جاتا ہے، ترمذی شریف کی سب سے پہلے حدیث میں پیش کروں گا، اسکرین پر بھی وہ حدیث پاک آپ دیکھ سکتے ہیں۔
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے سوائے پاگل اور دیوانے کی طلاق کے، یعنی کہ اب یہاں پر یہ بھی مطلب ہے کہ اس کی عقل پر غصہ غالب آ گیا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس قدر ہو گیا تو اس پر جو ہے پھر اس کی اب طلاق نہیں ہوتی۔ واضح طور پر صاف طور پر یہ حدیث پاک میں ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اسکرین پر آپ حدیث پاک یہ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ عن صفیہ بنت شیبہ، حضرت صفیہ بن شیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت حدثتنی عائشہ، وہ کہتی ہیں کہ ہم کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا طلاق ولا عتاق فی اغلال، کہ طلاق اور غلام آزاد کرنا غصے کی حالت میں یہ واقع نہیں ہوتا، یعنی کہ غصے کی حالت میں اگر کسی کو کوئی آزاد کر دیتا ہے کسی غلام کو یا طلاق دیتا ہے تو وہ واقع نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے فی اغلال، اب اس کے معنی کیا ہے؟ اب کچھ لوگ بولیں گے لفظ اغلال استعمال ہوا ہے، اس کے معنی تو زور زبردستی کے بھی آتے ہیں، لیکن یہی حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اسکرین پر آپ دیکھیں، ابو داؤد شریف میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے، قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں، الغلاق اظنہ فی الغضب، کہ گمان یہ ہے کہ اغلاق کا یہاں پر جو معنی ہے وہ غضب یعنی غصے کے ہے، تو غصے کی صورت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث پاک موجود ہے، المستدرک میں امام حاکم نیشابوری یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح حدیث ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نہیں لیا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ حدیث کے میں چند حوالے آپ کو دیا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ شکل و صورت سے، حلیت سے تو بریلوی لگتے ہیں، یہ مولانا احمد رضا صاحب کا ماننے والے ہوں گے، تو مولانا احمد رضا صاحب نے فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے مسئلہ، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 378، مولانا احمد رضا صاحب جواب تحریر فرماتے ہیں، غضب یعنی کہ غصہ اگر واقعی اس درجہ شدت ہو کہ حد جنون تک پہنچا دے تو طلاق نہ ہوگی، اور یہ کہ غضب اس شدت پر تھا یا تو گواہان عادل سے ثابت ہو یا وہ اس کا دعویٰ کرے، اور اس کی عادت معروف ہو تو قسم کے ساتھ اس کا قول مان لیں گے، ورنہ مجرد دعویٰ معتبر نہیں۔ اب اس کے نیچے دیکھیں اور وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، مدہوشی جنون کی ایک قسم ہے، لہٰذا طلاق نہ ہوگی۔ جب عادت بن چکی ہو اور ایک مرتبہ مدہوشی معلوم ہو چکی ہو تو خاوند کی بات بلا دلیل مان لی جائے گی۔ مولانا احمد رضا صاحب نے اس کا جواب دیا، فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ شدید غصے کی وجہ سے طلاق اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں مولانا احمد رضا صاحب کے ایک شاگرد ہیں علامہ امجد علی اعظمی، ان کی کتاب ہے بہار شریعت، اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ خود فرماتے ہیں، یوں ہی اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی رہے تو طلاق واقع نہ ہوگی، یعنی کہ عقل جاتی رہی، اس کی غضب اس پر غالب ہو گیا، اس کی عقل پر، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس قدر جنون پاگل پر اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے، تو یہ غصہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں نے آپ کو جواب دیا، اور فقہا جو ان کے نزدیک معتبر ہیں، جو ویڈیو بنائے ہیں، ان کے نزدیک جو ان کے امام ہیں، مجدد کہلاتے ہیں، ان کا حوالہ میں نے دیا، فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب نے خود لکھا ہے کہ شدید غصے کی وجہ سے جنون اس کے اوپر سوار ہو گیا، پاگل پن اس کے اوپر سوار ہو گیا، اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کو طلاق نہیں مانا جائے گا، ان دونوں کا رشتہ باقی رہتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، میں اب آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، یوٹیوبر مفتیوں سے آپ بچیں، ان سے دور رہیں، ان سے مسائل نہ سیکھیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہم سے مسائل پوچھیں، ہم اپنا کانٹیکٹ نمبر آپ کو دیتے ہیں اسکرین پر، آپ اس کو سیو کریے، واٹس ایپ پر اپنے مسائل پوچھئے، آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم صحیح طریقے سے آپ کو جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح کم علم کی وجہ سے، کم تحقیق کی وجہ سے جو لوگ خود بھی گمراہ، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کے رشتے توڑنے پر بیٹھے ہیں، اور لوگوں کو حلالہ کی دعوت دینے والے یہ لوگ ہیں، حلالہ کمپنی
کھول کر یہ لوگ بیٹھے حلالہ مافیا، ایسے لوگوں سے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم آپ کے رشتوں کو بچانے کی کوشش کریں گے، حلالہ کی طرف جانے سے آپ لوگوں کو ہم بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن و حدیث اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جوابات دیں گے، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے جوابات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں گمراہی اور گمراہ گروں سے محفوظ فرما، مولا تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔